بیتاللہ شریف نگاہوں کے سامنے جب دل کا اٹیک ہوا تب موت آ رہی ہے، احرام کی حالت میں موت آ رہی ہے، روزے کی حالت میں موت آ رہی ہے، رمضان کے مہینے میں موت آ رہی ہے، اور امام کعبہ جو ہیں ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور ان کا غسل جو ہے وہیں پر مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، اور ان کی قبر جنت المعلیٰ میں بن رہی ہے جہاں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ حرمین شریفین اس وقت ایمان اور روحانی کیفیتوں کے نور میں جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ دونوں حرم، مسجد الحرام اور مسجد نبوی، دونوں مقامات پر اس وقت مسلمانان عالم کا بہت زیادہ رش ہے، اور دونوں مقامات پر یعنی پہلا ہاف ہے جو رمضان المبارک کا، اس میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے مسجد الحرام کو وزٹ کر لیا ہے، اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے مسجد نبوی کو وزٹ کر لیا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات پیش کر رہے ہیں، معافیاں مانگی جا رہی ہیں، امت کی سربلندی کی دعائیں ہو رہی ہیں، اپنی اپنی دعائیں لوگ کر رہے ہیں، اور رش بڑھتا جا رہا ہے۔ کووڈ کے بعد یہ پہلا رمضان ہے جس میں حرمین شریفین کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، بازار بھی بھرے ہوئے ہیں اور ہوٹلز بھی بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف ایک ایمانی، روحانی، قرآنی اور اسلامی ماحول آپ کو ملتا ہے، جس کو آپ اسلامی کہتے ہیں نا، اسلامی ماحول یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی مختلف مراکز میں اسلامی ماحول پیدا کیا جاتا ہے، لیکن جو اسلامی، ایمانی، روحانی، قرآنی ماحول حرمین شریفین میں عمرہ سیزن میں اور حج سیزن میں پیدا ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ سفید ملبوس احرام اور خواتین کے وہ کالے لباس اور ان کے عبایا اور ان کا پردہ، اور وہ ایک پورا کلچر، اس میں سحری، اس میں افطاری، اس میں طواف، اس میں سعی، اس میں مقام ابراہیم پر نوافل، اس میں رات کا قیام، اس میں شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوتیں، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوتیں، اور ماہر معقلی کی تلاوتیں، اور مسجد نبوی کا ماحول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور حاضری اور درود شریف کا پڑھنا اور اپنے درود و سلام پیش کرنا، یعنی اس کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا مہینہ، پھر روزے سے آپ نے ہونا، سبحان اللہ، یہ ایسا منظر ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی لطف آ رہا ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے بھی ایمان ایک جو ہے حلاوت محسوس کر رہا ہے۔ وہ ماحول ہے اس وقت حرمین شریفین کا۔ بہت خوبصورت واقعات وہاں پر نظر آ رہے ہیں، بہت خوبصورت لوگ نظر آ رہے ہیں، حرم بھرا ہوا کھچا کھچ نظر آتا ہے، بیت اللہ شریف طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک ڈاکٹر ہبہ مصری خاتون گزشتہ دنوں ان کی وفات وہاں پر ہو گئی، طواف کرتے ہوئے ان کی وفات ہوئی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اور بعد میں جب ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک تھا اور ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اس دوران انہوں نے کچھ اپنی وصیتیں بھی کیں، جو لوگ انہیں اٹھانے والے تھے یا عملہ تھا یا ڈاکٹر جو ان کو لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے واپس مصر نہ بھیجا جائے، یہیں مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے۔ ان کا جنازہ ہو گیا، وہ دفن ہو گئیں۔ میں نے اس پر ریسرچ شروع کر دی، یعنی میں اس موت پر بڑا حیران تھا۔ احرام کی حالت میں موت، بیت اللہ شریف میں موت، صحن کعبہ میں موت، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے موت، روزے کی حالت میں موت، رمضان شریف میں موت، مکہ مکرمہ میں موت، یعنی اتنی ساری خوبیاں اس خاتون کے ساتھ جمع ہو گئیں جب اس کی روح پرواز کر رہی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہی تھی، اور پھر تاکید اور وصیت یہ کہ میرا جنازہ بھی یہیں ہو اور مجھے دفن بھی یہیں کیا جائے۔ تو ذرا ان فضیلتوں کو ایک بار پھر گن لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں موت، بیت اللہ شریف میں موت، بیت اللہ شریف نگاہوں کے سامنے جب دل کا اٹیک ہوا تب موت آ رہی ہے، احرام کی حالت میں موت آ رہی ہے، روزے کی حالت میں موت آ رہی ہے، رمضان کے مہینے میں موت آ رہی ہے، اور امام کعبہ جو ہیں ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کا غسل جو ہے وہیں پر مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، اور ان کی قبر جنت المعلیٰ میں بن رہی ہے جہاں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی والدہ ہیں، یعنی وہاں اس قبرستان میں ان کی جو ہے وہ قبر بن رہی ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں ایک عورت کو مل جائیں اور رمضان المبارک میں مل جائیں، میں تجسس میں پڑ گیا کہ میں اس خاتون کو ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا، ان کا پیچھے کا ماضی کیا ہے، یہ کہاں سے آئیں، ان کے والد کون ہیں، ان کے بچے کون ہیں، ان کے خامد کون ہیں، یہ کیا پورا معاملہ ہے۔ یعنی اتنی عظیم الشان موت، بظاہر جو عظیم الشان اموات دنیا میں اس وقت جو ممکن ہیں ان میں سے ایک موت اس خاتون کو نصیب ہوئی ہے۔ تو میں نے جو تتبع کیا، جو تلاش کی، جو ریسرچ کی، تو مجھے ان کی وفات کے بعد ایک ٹی وی چینل پر بات کرتے ہوئے ان کے شوہر نظر آئے، تو
تو میرے دل کو ایک اطمینان ہوا کہ واقعی یہ عورت ڈیزرو کرتی تھی، یہ جو ہے اس بات کی مستحق تھی کہ اللہ اس کو کوئی ایسا ہی انعام دیتے۔ ان کے شوہر نے ان کی وفات کے بعد ان کے متعلق کہا، اور وہ مصری میڈیا نے پھر شائع کیا۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کے شوہر نے ان کے متعلق کہا، تو عام روحی، میری روح کی وہ ہم سفر تھی، ورفیقۃ دربی، میرے راستے کی ہم سفر تھی، اور ساتھ انہوں نے لکھا زہرۃ فؤادی، میرے دل کی رونق تھی، میرے دل کی بہار تھی، حسنتی فی الدنیا، دنیا میں اگر میری کوئی نیکی تھی تو میری وہ یہی بیوی تھی، و بسمتی و قسمتی و جلیستی و انیستی، ان الفاظ کے اگر ترجمے کیے جائیں تو ترجمے کرنا ناممکن ہے۔ میری محبت تھی، میری راحت تھی، میری الفت تھی، میری زندگی تھی، میرا سب کچھ تھی یہ میری بیوی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انہا کانت نعمہ الزوجہ الصالحہ، اس دنیا میں کوئی آدمی اگر کوئی اچھی چیز کماتا ہے نا، کوئی سب سے بڑی بھلائی حاصل کرتا ہے، سب سے بڑی جو اس کی کمائی ہوتی ہے، خیر والی کمائی، خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں سب سے بڑی بھلائی اگر کوئی آدمی سمیٹتا ہے، کماتا ہے، حاصل کرتا ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ بیوی کا فیصلہ کرتے ہوئے جلدی نہیں کرنی چاہیے، نین نقش لٹکے جھٹکے صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے، بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عمر بھر کی کمائی ہے اور عمر بھر کا سفر کرنا ہے اس کے ساتھ، اولاد کی تربیت اس سے مقصود ہے، زندگی کا سفر اس کے ساتھ مقصود ہے، منزلوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک ساتھی چاہیے، کیا یہ بیوی میرا ساتھی بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی؟ بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو شاید ہم نہیں کرتے، اور ایک غلط انتخاب کے بعد کسی بھی شخص کی، چاہے وہ عورت کی سائیڈ ہو چاہے وہ مرد کی سائیڈ ہو، کسی بھی شخص کی زندگی جو ہے وہ غلط انتخاب ہو جائے تو وہ ٹھہر جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ کہہ رہے ہیں زوجہ صالحہ۔ زوجہ صالحہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب خامد اس کو دیکھے تو وہ خامد کو خوش کر دے۔ اس کا ترجمہ ہمارے بعض دوست یہ کرتے ہیں کہ جب خامد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، نہیں، اذا نظر الیہا سرتہ، خامد دیکھے تو وہ عورت اپنی اداؤں سے، اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے، اپنے انداز سے اس کو خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ ساس سسر کی خدمت عورت پر واجب نہیں ہے، بیوی پر واجب نہیں ہے اس درجے میں جس درجے میں بیٹے پر واجب ہے، اس کے شوہر پر واجب ہے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو کہے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا تو پھر واجب ہو جاتی ہے۔ اذا أَمَرَهَا اطاعتہ، جب حکم دے دے کسی بات کا تو پھر اطاعت کرتی ہے۔ اور وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب وہ آفس چلا جاتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے، یا ملک سے شہر سے باہر چلا جاتا ہے تو اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، شوہر کی دولت کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے بچوں کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ 3 خوبیاں جس بیوی میں ہیں وہ زوجہ صالحہ ہے۔ پیور ایکڈیمک ڈیفینیشن آف زوجہ صالحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ کہتے ہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انہا کانت نعمہ الزوجہ الصالحہ، وہ بہترین زوجہ صالحہ تھیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا المطیعہ، وہ میری مطیع تھیں، میری فرما بردار تھیں، البارہ، نیک تھیں، بِأہلہا، اپنے اہل کے ساتھ، وَأہل زوجہا، اور اپنے خامن کے اہل خانہ کے ساتھ، امی بعد امی، میری ماں کے بعد اس میں ایسی خوبیاں تھیں، مجھے اس میں ماں جیسی شفقت نظر آتی تھی۔ یعنی بیوی کو آپ ماں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ماں جیسی شفقت وہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ شاید اشفاق احمد نے کہیں لکھا یا بانو قدسیہ نے کہیں لکھا کہ ایک بیوی جو زوجہ ہوتی ہے، محبوبہ ہوتی ہے، بیگم ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وائف ہوتی ہے، اس میں یہ ساری ادائیں اور خوبیاں تو ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں اس میں اپنے شوہر کے لیے وہ شفقت بھی ہونی چاہیے جو اس کے لیے اس کی ماں کی شفقت ہے۔ تو مجھے یہ جملہ سن کے وہ اشفاق احمد کی بات یاد آ گئی، تو انہوں نے بھی لکھا کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد ان میں ایسی خوبیاں تھیں جو میری ماں میں تھیں، یعنی اس طرح سے میرا خیال رکھنا، میرا احترام کرنا۔ وَأُخْتِي لِأُخْتِي، اور میری بہنوں کے لیے وہ بہن تھی، صوامہ قوامہ، روزے دار بھی تھیں اور رات کا قیام بھی کرتی تھیں۔ اس خاتون کے 5 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ اس سال یعنی جس سال اس خاتون کی وفات ہوئی ہے، اس سال 5 بچے اپنے گھروں میں
مصر کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تراویح کے اندر، اور جو سب سے پہلا بیٹا بڑا بیٹا ہے 14 سال ہو گئے اسے حافظ قرآن بنے ہوئے، اس بیٹے نے ٹی وی پر بات کرتے ہوئے کہا اور وہ اخبارات میں شائع ہوا، اس نے کہا 14 سال ہو گئے، 14 سالوں میں نے کبھی تراویح مس نہیں کی، اور اس کے پیچھے میری ماں کا تحرک ہے، وہ مجھے تیار کرتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں کہ تلاوت کرو، منزل پڑھو، اور سب بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا۔ بچے حافظ قرآن ہیں، شوہر زوجہ صالحہ کہہ رہے ہیں، صوامہ کہہ رہے ہیں، روزے دار کہہ رہے ہیں، قوامہ قیام اللیل کی پابند کہہ رہے ہیں، یعنی قیام اللیل بھی ہے، روزے بھی ہیں، قرآن بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، خاوند کی خدمت بھی کر رکھی ہے، خود بھی نیک پارسا ہیں، متقی ہیں، اور پھر اللہ نے انعام کیا دیا، مسجد الحرام میں بلایا، عمرے پر بلایا، رمضان کے مہینے کا انتخاب، احرام کا انتخاب، مسجد الحرام کا انتخاب، امام کعبہ کا انتخاب، اور قبرستان کا انتخاب۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلتیں جمع ہو گئیں اس نیکی میں، اس عورت میں، اور اس خاتون کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کرے یہ ہم سب کا نصیب ہو، لیکن پیچھے ایک کردار بھی موجود ہے، پیچھے ایک بڑا خوبصورت سفر موجود ہے، پیچھے ایک بڑی خوبصورت وفاؤں کی داستان موجود ہے۔ یعنی اس پر کوئی کتاب لکھے، کوئی ناول لکھے تو وہ لکھ سکتا ہے، میں تو 5-10 منٹ میں آپ کو کیا بیان کر سکوں کہ ایسی موت جو نصیب ہوتی ہے نا دنیا میں، اللہ نے کسی سے بڑا کام لینا ہو، بڑی زندگی عطا کرنی ہو، بڑی موت عطا کرنی ہو، تو پیچھے کا سفر دیکھنا پڑتا ہے کہ سفر کیسا تھا، محنت کیسی تھی، جستجو کیسی تھی، کام کتنا کیا ہے، اور محنت کتنی کر کے آئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے